اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی آزمایا ہے، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو سچے ہیں اور ضرور معلوم کر لے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اور جو کوئی اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سورہ عنکبوت کی شروعات کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، دیکھیے ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ پھر وہ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی آزمایا ہے، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو سچے ہیں اور ضرور معلوم کر لے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ تو اللہ جو ہے جانے گا، جانچے گا ہماری محبت کے دعوے کو، ہماری سچائی کے دعوے کو۔ وہاں پہ جو ہے الستو بربکم جو ہے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جو ہے ایک ہی اس میں کہہ دیا تھا کہ قالوا بلی، سب نے کہہ دیا تھا کیوں نہیں، سب نے اقرار کیا تھا۔ اب جانے گا کہ کتنی سچی اللہ سے محبت ہے، وطن سے دور کر دیا بادشاہ نے ہمیں، اور جو ہے اب جانچے گا کہ کتنے جو ہے یہ لوگ سچے عاشق ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ضرور جان لے گا جو سچے ہیں اور ضرور معلوم کر لے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ اور اہم آیت جو آج کے اصل عنوان پہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من کانا یرجو لقاء اللہ، اور جو کوئی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، اسے ملنا چاہتا ہے، اس سے دیدار حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے، تمام مومنین کو، تمام عاشقین کو، تمام وہ بندگان خدا جو اپنے آپ کو غریب الوطن سمجھتے، یعنی پردیسی سمجھتے، بے وطن سمجھتے ہیں، اپنے بادشاہ کے جو ہے وطن میں تھے، ہمیشہ اس کے جو ہے دیدار میں تھے، سرشار تھے اس کی رحمتوں میں، اور آزمائش کے واسطے جو ہے دور جو ہے جنگل بیابان میں پھینک دیے گئے، اور اب وہ تڑپ رہے ہیں پھر سے دوبارہ جو ہے اپنے بادشاہ کی ملاقات کے واسطے، بادشاہ کی جو ہے دیدار کی آرزو کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو ان کو جو ہے یہ پیغام الہی، یہ مسرت بھرا پیغام، یہ مژدہ، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے دیدار کی توقع رکھتا ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا، وہ ایک وقت مقرر ہے، وہ ملاقات کا وقت مقرر ہے، وہ آئے گا اور جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔ دیکھیے جو خدا کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، ہم سب کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، جو کوئی اپنے دل میں اللہ کی محبت کی جو ہے طلب رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ من کانا یرجو لقاء اللہ فَإِنَّ اللَّهَ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، جو کوئی اللہ کی دیدار کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ہم حاضر اور ناظر ہیں۔ دیکھیے ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، اللہ کو جو ہے ہمیشہ حاضر اور ناظر جانیے۔ وہ ہمیں اب کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ ہر چیز سے جو ہے باخبر ہے۔ تو وہ بندگان خدا جو غریب الوطن ہیں، ہم غریب الوطن ہیں سارے کے سارے، اپنے جو ہے وطن کو چھوڑ کے آئے۔ ہم یہاں سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اللہ کے حضور میں تھے، ارواحیں جو ہے جھنڈ جھنڈ میں تھی۔ رسول نے فرمایا جو وہاں پہ ساتھ تھے وہ یہاں پہ ساتھ رہیں گے، جو وہاں پہ ساتھ تھے، جھنڈ جھنڈ میں ارواحیں تھیں، جو وہاں پہ ساتھ تھے
یہاں پہ ساتھ رہیں گے۔ تو بادشاہ نے آزمائش کے واسطے جو ہے اپنے دربار سے جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے دور کر دیا، اپنے غلاموں کو۔ آزمائش کیسے دور کیا؟ جو بے وفا تھے، جن کی محبت سچی نہیں تھی، وہ یہاں پہ دل لگا لیے۔ جو محبت میں سچے تھے، انہوں نے اس دنیا کو قید خانہ تصور کیا، اس کو دوزخ تصور کیا۔ جو جھوٹے تھے، انہوں نے جو ہے اس زندگی کو جو ہے جنت تصور کیا اور یہاں پہ ہمیشہ جینے کی خواہش کی۔ اور جو بے چین اور بے قرار ہیں، اس دنیا کو جو ہے دوزخ جانتے ہیں، اس دنیا کو جو ہے قید خانہ جانتے ہیں، اور بے چین اور بے قرار ہیں کیونکہ جو ہے اپنے وطن کو واپس لوٹنے کے واسطے، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بار بار کہا جا رہا ہے، پردیسی ہیں ہم۔ ایک دیش سے دوسرے دیش کو جب جو ہے معمولی دنیا کے واسطے جاتے ہیں تو بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے قرار اور سکون نہیں آتا، وہاں پہ جو ہے اپنا گھر بار ہم نہیں بناتے، وہاں پہ جو ہے معمولی سی جو ہے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے ہمیں ضرور جو ہے اپنے وطن کو، اپنے گھر والوں کے پاس جو ہے لوٹ کے جانا ہے۔ تو آپ ہمیشہ دو مثالیں، آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، دو مثالیں جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک تو یہ بادشاہ جو ہے، بادشاہ کے دربار میں جو ہے ہمیشہ کیا واسطے تھے، اللہ نے جو ہے، وہ بادشاہ نے ہم سے جو ہے اپنے سے جو ہے دور کر دیا آزمائش کے واسطے۔ پھر جو ہے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ جو ہے انہیں جو ہے یہ خبر بتائے، یہ راستہ بتائے کس طرح جو ہے اس کے پاس واپس جو ہے لوٹا جاتا ہے۔ دوسری مثال آپ کو کہی گئی تھی کہ جو ہے ہم ایک راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، ہمارا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہماری جو ہے یادداشت چلے جاتی ہے۔ جہاں پہ گئے تھے اپنے وطن سے چھوڑ کے جو دوسرے وطن کو گئے تھے، وہاں کے لوگ جو ہے ہمیں ایک نام دے دیے اور جو ہے ہم وہیں پہ جو ہے جینے لگے اپنے وطن کو بھول کر۔ پھر یہاں کے جو اصلی وطن کے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے پیغامبر کو، اپنے جو ہے پیغمبر کو، جو پیغام لینے والا ہوتا ہے، میسنجر ہوتا ہے، اس کو جو ہے بھیجا۔ وہ آ کے کہہ رہا ہے بھائی تمہاری یادداشت جو ہے چلی گئی ہے، تم حقیقت میں جو ہے اس وطن سے تعلق رکھنے والے ہو، تم اس وطن کے نہیں ہو، تم جو ہے اس وطن کے تعلق رکھنے والا ہو، تمہارا حقیقی نام تو جو ہے یہ ہے اور تمہارا حقیقی مکان تو وہ ہے۔ حب الوطن، حب الایمان، حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان سے ہے، بلکہ آ کے سمجھایا جا رہا ہے تمہاری جو وطن کی جو محبت ہے، وہ وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان سے۔ تو وہ لامکانی اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، وہاں سے جو ہے ہم دور کر دیے گئے ہیں، ہماری یادداشت چلے گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم نے جو ہے تم سے جو ہے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جو ہے وہاں پہ کہا تھا، یاد ہے ہمیں؟ نہیں ہے، ہم بھول گئے، یادداشت چلے گئی۔ دنیا والوں نے جو ہے ہمیں جو ہے فلاں 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 جو ہے نام دے دیا گیا اور ہم یہیں پہ رہے۔ رسول اور مہدی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھیجا اور جو ہے ہماری حقیقت کی پہچان کے واسطے، اور آئے اور کہہ دیے گئے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا کہ میں کہاں کا رہنے والا تھا، میں حقیقت میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جانے والا ہوں، اس نے حقیقت میں جو ہے اپنے رب کو پہچانا، اپنے جو ہے حقیقی مکان کو پہچانا۔ تو اسی تعلق سے ان غریب الوطن کے واسطے جو کم سے کم یہ خیال کرتے ہیں، وہ عاشقان مولا کہ جو ہے میں اپنے وطن سے جو ہے دور کر دے گیا ہوں، ان پردیسیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی حضرت شیخ نور الحق قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے جو ہے کتاب لکھائی، انیس الغربا، جو آپ کے سامنے جو ہے پڑھی جا رہی ہے، ان غرباؤں کے واسطے، ان غریبوں کے واسطے جو مؤنث ہے، جو مددگار ہے، جس کو اللہ نے ایسی پسند کی کہ اپنے خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے زبان مبارک سے جو ہے یہ کتاب کہ جو ہے نام آپ کی زبان مبارک سے جو ہے ادا ہوا ہے کہ اگر ہمارے مبتدی بگنرز کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسلام نے دو کتابوں کا نام لیا، ایک انیس الغربا اور ایک مرغوب القلوب ہے۔ انیس الغربا الحمدللہ جو ہے ترجمے کے ساتھ جو ہے ہمیں دستیاب ہوئی، اس کے لیے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے میں اسلام نے چونکہ جو ہے میں اسلام کی زبان مبارک سے ہمارے آقا ہمارے مولا امامنا کی زبان مبارک سے جو ہے یہ کتاب کا جو ہے نام نکلا ہے، اسی لیے جو ہے کتاب آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ غالباً چوتھی نشست ہے۔ تو جہاں پہ جو ہے بے وطنی کی بات کی جا رہی تھی، وہیں پہ حضرت نے جو ہے الگ الگ طریقے سے جو ہے رسول کے احادیث کو جو ہے آپ کے دل میں اللہ نے جو الہام کیا، ان احادیث کے ترجموں کو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے حضرت نے جو ہے لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ تو پچھلی نشست میں جو ہے ہم ایک امپورٹنٹ بات سن رہے تھے، جہاں پہ جو رسول کی حدیث مبارک ہے کہ النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ میں نے اس سے پہلے لفظ جو ہے غلط کہہ دیا تھا، اخ کہا تھا، غالباً اخو جو ہے صحیح لفظ ہے، جو بھائی کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا بہن کا جو اس کا جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے، یا اس کا حقیقی ترجمہ جو حضرت نے لیا ہے وہ نظیر، مثال، ایگزامپل۔ نیند جو ہے موت کی مثال ہے، نیند کی جو حالت ہے وہ موت کی حالت کی مثال ہے۔ یہ بہت تنبیہ والی حدیث ہے ہمارے واسطے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ نیند جو ہے موت ہی کی جو ہے جیسی ہے، یعنی آپ جس حالت میں نیند میں ہیں، حالت خواب میں ہیں، اسی حالت میں جو ہے آپ کی موت آنے والی ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان کے دل پر جو کچھ کہ وہ دن بھر کام کرتا ہے وہ اثر کر جاتا ہے، اور وہی جو ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے، اور حقیقت میں جو خواب میں دیکھ رہا ہے وہی حالت میں جو ہے وہ انتقال کرنے والا ہوتا ہے۔
تو جو بندگان خدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کثرت سے کرتے ہیں کہ دن بھر اللہ اللہ کہتے ہیں اور رات میں خواب میں بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، خواب میں بھی اللہ اللہ کہتے ہیں اور اسی حالت میں جو ہے مرتے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف کی جو ہے کافی تشریح جو ہے آپ کے سامنے جو ہے کل کی نشست میں جو ہے پڑھ کے سنا دی گئی تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے پچھلا ایک پیراگراف جو ہے پچھلی نشست سے جو ہے ایک پیراگراف پڑھتے ہوئے رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے، یہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایک پیراگراف پھر سے، کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا جس طرح تم زندگی گزارو گے کما تعیشونا تموتونا و کما تموتونا تبعثونا، جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ نیند، حضرت لکھتے ہیں نیند موت کی نظیر ہے، اس کا ایگزامپل ہے، ہو اسی طرح ہے۔ جس طرح حالت بیداری میں رہو گے اسی طرح حالت نیند میں رہو گے، اور جس طرح نیند میں رہو گے اسی طرح نیند سے بیدار ہوگے۔ اگر تم حالت بیداری میں حق تعالیٰ یعنی خدا تعالیٰ کے ذکر و فکر، محبت و الفت اور شوق و عبادت میں مشغول رہو گے تو اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی، اور اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہرگز مت سمجھ، شعر کا ترجمہ ہے، یہ ہرگز مت سمجھ کہ تیری محبت عاشق کے دل سے نکل جائے گی۔ عاشق جب مرے گا مبتلا عشق مرے گا، اور جب اٹھے گا مبتلا عشق اٹھے گا۔ اللہ کی پناہ اگر حالت بیداری میں اللہ عز و جل سے غافل یعنی اس کو بھولے ہوئی اور غیر حق میں، غیر حق لفظ یاد رکھیے اپنا، حق جہاں پہ ہی کہا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، غیر حق کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہو رہا ہے وہ اللہ کے سوائے جو کچھ کہے وہ ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ اگر حالت بیداری میں اللہ عز و جل سے غافل اور غیر حق میں شاغل یعنی مشغول ہوگا تو حالت موت میں بھی غیر حق میں شاغل، اللہ تعالیٰ سے غافل، اس سے دور اور مہجور ہو کر مرے گا اور اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نظم میں لکھا ہے کہ ایک گدھے والا بستر مرگ پہ تھا کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا، جان کنی کی حالت میں گدھے کو آواز دیتا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ میرے گمشدہ گدھے کو کون پایا ہے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سکندر کے زمانے میں ان کا ایک معتبر وزیر تھا، سلطان نے اس کو ہتھیا گڑھ ایک مقام کا نام ہے مال وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ کالی خورا ایک مقام کا نام ہے پہنچا تو اس کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا اور سکرات موت اس پر طاری ہونے لگی۔ جب حالت نظام میں پہنچا تو چلانے لگا ہتھیا گڑھ کا مال پہنچ گیا، اسی حالت میں اس کی روح تن سے جدا ہو گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس ناعاقبت اندیش کا کیا انجام ہو۔ تو آدمی جہاں پہ اپنا پورا کانسنٹریشن اور توجہ لگا کے رکھتا ہے اسی حالت میں وہ جیتا ہے اور اسی حالت میں جو ہے وہ مرتا ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کا جو انتقال ہوا ہے، اب آگے جو ایک شعر کا جو ہے ایک ربائی کا ترجمہ ہے کہ ایک درزی تھا موت کے وقت سوئی یاد کرنے لگا۔ اب درزی ہے ہمیشہ جو سوئی کی دھن میں رہتا ہے، ایک درزی ہے تھا موت کے وقت سوئی یاد کرنے لگا۔ اے جان عزیز، جس چیز کے ساتھ مکمل شغل ہوگا، دل لگا ہوا ہوگا، موت کے وقت اسی کو یاد کرے۔ سیدھی بات ہے، موت کے وقت جو ہے اصل جہاں پہ دل لگا ہوا ہوتا ہے، شدت سے آپ کا دل لگا تھا اور اسی کی وجہ سے پوری پریکٹس کی جاتی ہے۔ زندگی بھر اللہ اللہ جو کہتے ہیں وہ ایک لمحہ جو ہے آپ کا یہاں سے جب واپس نکلنا ہے، انتقال جو ہونا ہے، یہاں سے اس عالم میں منتقل ہونا ہے تو اللہ اللہ کہتے ہی جانا ہے، وہاں پہ دل لگنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہیں پہ۔ اس طرح کی بہت سی حکایتیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں اور بزرگوں سے سنی گئی، جو سمجھدار ہے اس کے لیے ایک ہی حرف کافی ہے۔ یہاں تک جو ہے پچھلی نشست میں پڑھا گیا تھا، آگے پڑھ رہا ہوں اسی حدیث کی۔ رسول اللہ نے جو نیند کو موت کی نظیر کہا ہے اسی کی تشریح جو حضرت کرتے جا رہے ہیں کہ آگے لکھتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی نظیر قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ حالت حیات و بیداری میں جس طرح ذکر و شوق اور عبادت و محبت میں مشغول و مستغرق رہیں گے، اسی استغراق و مشغولیت میں نیند میں چلے جائیں گے اور اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں وہ بیدار بھی ہوں گے۔ اسی سے ان کو عبادت پاس انفاس اور عبادت نفی خواطر میسر ہوگی۔ اس کا ایکسپلینشن ہے آگے۔ شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی عبادت پاس انفاس ہے۔ پاس انفاس مطلب سانسوں کی حفاظت۔ پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ جو سانس بھی لے
اس میں یہ لحاظ رکھے کہ حق تعالیٰ کی محبت و شوق اور اس کے ذکر و فکر کے بغیر نہ لے۔ اور مشائخ نے کہا ہے، یہ علماء کرام کا مشہور قول ہے کہ عبادت الفقیر نفی الخواطر، یعنی فقیر کی عبادت خواطر کی نفی ہے۔ خطرہ کہتے ہیں خیال، جو اللہ کے علاوہ جو خیال ہے اس کی نفی کرنا، یہ جو ہے فقیر کی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ خیال ہی نہیں آنا، ایسا مشغول ہونا کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ فقیر کی عبادت جو ہوتی ہے حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آنا، اس کی عبادت یہ ہوتی ہے کہ فقیر عبادت الفقیر نفی الخواطر، فقیر کی عبادت خواطر یعنی خطرات جو وسوسے آتے ہیں، اللہ کی عبادت خواطر یعنی خطرات جو وسوسے آتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی نفی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں نفی خواطر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا جو خیال بھی دل میں گزرے اس کی نفی کرے، اپنے دل میں اللہ عز و جل کی ذکر و یاد اور شوق و محبت کے علاوہ کسی چیز کو جگہ نہ دے اور نہ آنے دے، کسی چیز کو جگہ نہ دے اور نہ آنے دے۔ اور ہمارے پاس حقیقت میں جو ہے یہ تعلیم جو ہے شروع سے دی جاتی ہے، اپنے خطرات کو وسوسوں کو جو ہے نفی کرنے کی، خیالات کو، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو خیالات آتے ہی نہیں۔ امام مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے پوچھا گیا کہ میران جی کبھی آپ کو خطرہ آیا ہے؟ خطرہ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی خیال، یہ بہت امپورٹنٹ دیکھیے، ہم ہمیشہ کنٹینیوسلی جو ہے خطرات میں ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی، کبھی آپ اپنے اوپر غور کریے، آپ ہمیشہ جو ہے کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتی ہیں، پچھلا یا اگلا، پچھلا یا اگلا، پچھلا یا اگلا۔ جب آپ لائف ہیں، جب آپ جو ہے خطرات کو نہیں آپ جو ہے اس وقت آپ کو خطرات یعنی وسوسے نہیں آتے۔ میں اسلام سے پوچھا گیا کہ میران جی کبھی آپ کو خطرہ آیا ہے؟ تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ آیا پوری زندگی میں، اس نے بتانے کا تھا، تعلیم کیا تھی، ایک مرتبہ آیا کہ جو ہے جماعت خانے کی طرف جو ہے جا رہا تھا، وہاں پہ جو ہے مفہوم ہے نقل کا کہ جو ہے راستے میں گڑھا تھا، خطرہ آیا کہ جو ہے اس کو بھر دینا چاہیے تاکہ فقراؤں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ خطرہ مطلب اللہ کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں۔ بندگی میاں سے شاہ قنوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو 20 سال میں 7 مرتبہ خطرات ہے، خیال، خطرہ، خیال، اللہ کے علاوہ کوئی خیال 7 مرتبہ 20 سال میں۔ تو ہمارا کو جو ذکر فکر جو کرنا ہے وہ یہی اسی واسطے کہ تمام خطرات کو، اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں، ایک دم جو ہے کنسٹنٹ، ایک دم جو ہے آپ پریزنٹ میں کوئی خیال نہیں، تو حقیقت میں وہ جو ہے آپ اللہ ہی کے خیال میں اس وقت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہی جو ہے عبادت فقیر کی ہوتی ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ چنانچہ شیخ فرید الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ جز نقش و نگار ہرچے بینی از لوح ضمیر پاک بتراش، جو بھی نقش و نگار تو دیکھے دل کی تختی سے اسے بالکل کھرچ ڈال، باشد کے ببینی اے عراقی در نقش وجود خیش نقاش۔ اے عراقی ہو سکتا ہے کہ تو اپنے وجود میں نقاش کو دیکھ لے، یعنی خود خدا کو جو ہے دیکھ لے، جو کچھ کے جو اللہ کے علاوہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے دل سے جو ہے پاک کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ تو دل ہی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ حقیقت میں جو ہے دل آئینہ خدا ہے، اس کے اندر اس کے اوپر آپ جو کچھ کے دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے یہاں پہ جو ہے دھبا بیٹھتے جا رہا ہے، آپ کا ہر گناہ، اللہ کے علاوہ ہر خیال، اس کے اوپر جو ہے ایک دھبا، ایک کالک جو ہے بٹھا رہا ہے۔ تو یہ آئینہ جو ہے بالکل کالک کی طرح ہو چکا ہے۔ اب آپ جو ہے اس کے اوپر محنت اور مشقت کرتے ہیں، جو مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہمیں ذکر کا طریقہ ملا ہے، اللہ تو ہے، لا الہ الا اللہ، صرف تو ہے، تیرے سوائے کوئی نہیں، میں بھی نہیں، آپ اس کی جو ہے نفی کرتے جاتے ہیں، تو اس دل کو جو ہے پاک کرتے جاتے ہیں۔ اسلام میں فرماتے ہیں کہ دل کو اپنے پاک کر، کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھے ایسی نیند نہ سو۔ تو اس دل کو جو ہے پاک کرتے جاتے ہیں۔ جب یہ دل پاک ہوگا تو حقیقت میں وہ آئینہ ہوگا جس پہ جو ہے جمال خداوندی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں، یہ جو شعر جو سمجھا اس کا ایکسپلینیشن نہیں، ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ عروس چہرے قرآن نقاب آنگہاں بکشایت کہ دار الملک ایمار مجرد یابد از غوغا، یعنی دلہن قرآن جیسے چہرے سے اس وقت نقاب ہٹائے گی جبکہ ایماندار کی سلطنت کو شور و غوغا سے خالی پائے گی۔ یہ ہنسی قاعدہ ہے جو بیان کیا گیا کہ انسان بیداری میں جس خیال میں مشغول ہوتا ہے نیند میں بھی اسی خیال میں رہتا ہے اور اسی خیال میں بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ مکتب میں، کلاس میں بچے، اسکول میں، مکتب میں بچے حالت بیداری میں قرآن کریم یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نقش ہو جاتا ہے، تو حالت خواب میں بھی 5-10 آیتیں یا کتاب کے 1-2 ورق پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عالم مدقق جب بیداری میں بیان علم یا کسی کتاب کی مشکلات کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے تو خواب میں بھی نکات و دقائق بیان کرتا ہے، اور فقیر ربانی
جب حالت بیداری میں دقائق معرفت اور حقائق وحدانیت بیان کرتا ہے تو خواب میں بھی حق ہی بولتا ہے، حق ہی کی جستجو کرتا ہے اور عالم وجد و شوق میں مگن رہتا ہے. جو جیسا وہ ویسا، جو دن بھر جس حالت میں گزار رہا ہے اسی حالت میں جو ہے خواب میں ہے. یہ دیکھیے ایمان کی نشانی، ایک کسوٹی ہمارے واسطے جو ایک دے دیا گیا سب کے واسطے ایک ہتھیار کہ اپنے آپ کو تم کہاں پہ دیکھ لو. خواب میں اپنے آپ کو جو ہے آپ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، محاسبہ جو ہے کر سکتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نوم العالم عبادہ، یعنی عالم کی نیند عبادت ہے. یہ ایسے عالم کے واسطے ہے جو ہے دن بھر جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کے علم میں معرفت حاصل کر رہا ہے اور رات میں سو بھی رہا ہے تو اسی حالت میں ہے. تو ایسے عالم کی نیند جو ہے یقیناً عبادت ہے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی نظیر قرار دیا ہے. اس کے اور ایک معنی، اس حدیث کا ایک احتمالی معنی یہ بھی ہے کہ مومن جب مر جاتا ہے تو بشریت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے حواس ظاہرہ معطل اور بیکار ہو جاتی، سب جو ہے اس کا بیکار ہو جاتا، نہ وہ بول سکتا، نہ دیکھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اس کا دل غیر اللہ سے، یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے اس سے صاف و ستھرا ہو جاتا ہے اور وہ عالم غیب و کشف میں پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ روحانیوں، مقربوں اور فرشتوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. اسی طرح نیند موت کی نظیر ہے کہ انسان حالت نیند میں بشریت کی قید سے اور غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے اس کی فکر سے نجات پا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہیں پاتا ہے. اور مومن جب مر جاتا ہے تو اس کی روح اور جسم دونوں حقیقی مومن ہوتے ہیں. ایمان اور مومن کی صفت اس سے زائل نہیں ہوتی ہے، اگرچہ فی الحال صفت تصدیق اور صفت اقرار یعنی جو وہ کہہ نہیں سکتا اس میں موجود نہیں ہوتی. اسی طرح مومن جب نیند میں ہوتا ہے تو مومن حقیقی ہی رہتا ہے، مجازی نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی کہ مومن کو چاہیے کہ زندگی میں حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول و مستغرق رہے تاکہ اسی حال میں مرے اور اسی حال میں اٹھایا جائے. دیکھیے یہ باتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں، یقیناً قوم مہدویہ ہی سے جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، ان لوگوں کے واسطے ہیں جو حقیقت میں جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں. یہ خالی ایسے ہی نہیں ہے جو دوسرے تمام کروڑوں لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح بس جی رہے ہیں، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مذہب پہ ہے اسی طرح بس جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے واسطے جو حقیقت میں جانتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے. میں پیدا جس چیز کے واسطے ہوں وہ خدا تعالیٰ کی جو ہے ذات ہے. وہ اس بات پہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ میری پیدائش کا مقصد مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مارا برائے دیدن یار آفریدن ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن، یعنی ہم کو خدا تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لیے پیدا کیا ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میرا حقیقی مقام نہیں. ان کے واسطے جو ہے یہ باتیں کام کی، ورنہ تو جو ہے باتوں سے جو ہے سر کے اوپر سے جانے والی باتیں. یہ حقیقی جو ہے یہ مصدقین کے واسطے یہ باتیں ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ترغیب فرمائی کہ مومن کو چاہیے کہ زندگی میں حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول و مستغرق رہے. یہی ایک ہی موقع ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، فکر کا، اس میں مشغول اور مستغرق رہنے کا. اللہ نے جو ہے یہی ایک زندگی کا موقع دیا ہے، زندگی میں حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول و مستغرق رہے تاکہ اسی حالت میں مرے اور اسی حال میں اٹھایا جائے. اور مومن کو چاہیے کہ حالت بیداری میں اللہ عز و جل کی یاد میں کھویا رہے اور اسی حال میں سوئے اور اسی حال میں خواب سے بیدار ہو. اگر یہ حالت اپنے اوپر طاری نہ پائے تو افسوس کرے، کم سے کم افسوس کرے اور مشغول و مستغرق ہونے کی کوشش کرے، نہ کہ غافلوں کی طرح سوئے اور غافلوں کی طرح مرے. کہ غافل یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، دیکھیے بڑا خاص ہوتا ہے، کیونکہ غافل اور غافلوں کی طرح مرے، کیونکہ غافل اپنا قبلہ دل حق تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی پشت یعنی اپنی پیٹھ غیر حق سے پھیرتا ہے. وہ نہ حق کو پہچانتا ہے اور نہ غیر حق سے دور رہتا ہے. مرنے کے بعد غسل دینے والے آئیں گے، اس کا چہرہ سمت قبلہ کر دیں گے، یعنی اس کے چہرے کو جو ہے قبلے کی طرف کر دیں گے اور اس کو قبرستان اور منکر و نکیر کے حوالے کر دیں گے. جب اس کا دل حق تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے بیگانہ تھا، اب اس کا چہرہ سمت قبلہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی معنی کی ترجمانی کرتے ہیں. دیکھیے ہم سب کا چہرہ قبلے کی جانب کر دیا جاتا ہے، بڑے اطمینان سے ہوتے ہیں، چہرہ تو جو ہے قبلے کی طرف ہے، دل
دل اس کی طرف جو ہے متوجہ نہ ہوتا. اور اسلام نے طالب صادق کی پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ طالب صادق وہ ہے جو اپنے دل کے چہرے کو اللہ کے علاوہ جو کچھ کہے اس سے پھیر لے اور اس چہرے کو خدا تعالیٰ کی طرف لگا دے. پہلی صفت ہے طالب صادق کی کہ انہیں جو ہے اس کا چہرہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے جو ہے پھیرنا اور اس چہرے کو جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے لگانا. اس چہرے کو, ظاہری چہرے کو جو ہے قبلہ رخ تو جو ہے غسال, موت کا جو ہے سدھارا کرنے والے, میت کا سدھارا کرنے والے سب کر دیں گے, لیکن زندگی میں اللہ نے موقع دیا تھا اس دل کے چہرے کو خدا تعالیٰ کی طرف نہیں پھیرا, تو پھر کیا فائدہ. تو حضرت یہی کہہ رہے ہیں, دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد غسل دینے والے آئیں گے, اس کا چہرہ سمت قبلہ کر دیں گے اور اس کو قبرستان اور منکر و نکیر کے حوالے کر دیں گے. جب اس کا دل حق تبارک و تعالیٰ سے بیگانہ تھا, اب اس کا چہرہ سمت قبلہ کر دینے کا کیا فائدہ ہوگا. اسی معنی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے, ایک نظم ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ایک پرہیزگار مست ہیلا جو عارف باللہ نے حالت نظام میں مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے دیکھا. یعنی ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک شخص کا جو ہے انتقال ہوا ہے اور اس کا جو ہے چہرہ کوئی لوگ جو ہے قبلے کی طرف جو ہے کر رہے ہیں. اس نے کہا, اللہ والے نے کہا, اس بے خبر کو اس سے پہلے ہی اپنا چہرہ ہمیشہ جانب قبلہ کرنا چاہیے تھا. جس شاخ کی پتیاں گر چکی ہیں اسے ہلانے سے کیا فائدہ. اسی طرح اب اس کے چہرے کو سمت قبلہ پھیرنے سے کیا فائدہ. جو لوگ اس وقت اس کے چہرے کو پھیرتے ہیں ان سے کہو کہ وہ ناپاکی میں مرا ہے, اس میں پاکی تلاش نہ کرے. دیکھیے ہمیں ابھی بھی موقع ہے, اللہ جو ہے ہمیں بار بار جو ہے یہ موقع دے رہا ہے. میرے عزیز, چند دن کی زندگی جو باقی ہے, بہت خاص بات ہے, ہم سب سے حضرت مخاطب ہیں. میرے عزیز, چند دن کی زندگی جو باقی ہیں اس کو غنیمت سمجھ, زندگی کے ان باقیہ لمحات میں اپنے دل کو خدا تعالیٰ کی یاد میں لگائے رکھ. غیر حق سے دل کو بالکل خالی کر لے. اوقات عزیز کو, یعنی وقت کو جو زندگی کا سرمایہ ہے, انہیں ضائع مت کر. جو سانس بھی لے اسی اپنے دوست یعنی خدا پاک کی یاد و شوق میں بسا کے لے. جو سانس بھی لے اسے اپنے دوست یعنی خدا تعالیٰ کی یاد و شوق میں بسا کے لے. خوش وقت آنکھ اساں کہ شب و روز, روز و شب تسبیح. خوش وقت آنکھ اساں کہ شب و روز و شب تسبیح ساخت ہمیں. دوست دوست دوست, وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو رات دن اور دن رات دوست یعنی اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے. غیر حق کی مداخلت سے یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسرا خیال ہے اس کی مداخلت سے, داخل ہونے سے اپنے دل کی حفاظت کر. کسی شخص یا چیز کی طرف ہرگز توجہ مت کر تاکہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول, دنیا میں عزت والا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائے اور تجھے مخلوق خدا میں سے کسی کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے. حدیث شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث رسول نے حدیث قدسی بیان کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب ہے, کہ اے فرزند آدم, خود کو میری عبادت کے واسطے فارغ رکھ, میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا, یعنی تجھے بے نیاز کر دوں گا اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھ کو کاموں سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفرعوا من هموم الدنیا ما استطعتم, یعنی رسول نے فرمایا جہاں تک ہو سکے خود کو دنیا کے غموں سے یعنی الجھنوں سے آزاد رکھو. حوصلہ مند لوگوں کو کمینی مردار دنیا کی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے اور اپنے دل کو دنیا کی ناپاکی سے آلودہ یعنی گندہ نہیں کرنا چاہیے. میدان سعادت میں کامیاب و کامران ہو کر نکل آنا چاہیے اور ہر گمراہ اور فاسق و فاجر لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہست دنیا خاک دانے و کوہنے ویرانے, غصہ جائے محنت آباد ملامت خانے. دنیا ایک ویران و پرانا مٹی کا گھروندہ ہے, محنت و مشقت کرنے کی جگہ اور ملامت خانہ ہے. ہر لئی میں نا سزائے ترک دنیا کے کنت, سرفرازی را رسید دریا دلی مردانے. کمینہ و نالائق آدمی ترک دنیا کب کرے گا, دریا دل جواں مرد ہی سربلندی و کامیابی حاصل کرے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ایک چٹائی پر آرام فرماتے، اس چٹائی کا نشان آپ کے جسم مبارک پر پڑ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، آپ فرمائیں تو ہم آپ کی استراحت کے لیے، آپ کے آرام کے لیے اس بوسیدہ و سخت چٹائی سے زیادہ بہتر انتظام کریں۔ دیکھیے امت مصطفیٰ کے سردار ہیں، خصوصاً ہیں، ایک بوسیدہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ چکے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت ابن مسعود نے کہا آپ اس چٹائی پہ ہیں، اگر آپ کہیں تو جو ہے کہ ہم آپ کے لیے اس سے بہتر انتظام کر دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف ہے اس میں جو ہے ماں کا لفظ آیا ہے، ماں جو ہے عربی میں کیا واٹ کیا استعمال کرتے ہیں اور نہیں کیا استعمال کرتے ہیں، تو حضرت لکھ رہے ہیں اس میں کہ اس حدیث میں لفظ ماں کا ترجمہ نہیں اور کیا دونوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت میں حدیث پاک کا ترجمہ ہوگا، ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ کو دنیا کے ساتھ کوئی الفت و محبت نہیں ہے اور دنیا کو میرے ساتھ کوئی الفت و محبت نہیں ہے کہ میں دنیا میں رغبت رکھوں۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا کہ دنیا کے ساتھ میری الفت و محبت کیا ہے کہ میں دنیا میں میں رغبت رکھوں۔ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کسی ہے جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے اور درخت اور سائے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دیکھیے کیسی مثال ہے دنیا، یہ اس کو ہم کم سے کم جو ہے جان لیں کہ دنیا اسی طرح ہے بھائی، جس طرح فرما رہے ہیں کہ جو ہے ہم صرف جو ہے ایک مسافر راستے سے گزر رہے ہیں، درخت کے نیچے، سائے دار درخت کے نیچے جو ہے آرام کیے اور چلے۔ دیکھیے الفاظ کیسے استعمال کریں دنیا کے ساتھ، کمینی دنیا کے ساتھ کوئی الفت و محبت نہیں رکھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کو محبوب نہ بنائے اور اس سے الفت و محبت نہ رکھے۔ اسی لیے میں اسلام کے پاس پہلے ترک دنیا تھا، یعنی دنیا کی محبت کو جو میں اسلام نے دلوں سے اکھیڑا ہے، دنیا سے جو ہٹایا ہے، کہ دنیا کی اتنی میں اسلام نے مذمت کی ہے کہ لوگ آ کے مہدی موعود علیہ السلام کو اپنے صحابہ نے فرمایا کہ میران جی غیر یعنی دوسرے لوگ جو ہے آپ کو معذلہ گالیاں دیتے ہیں، تو اسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں دیں گے، کیونکہ ہم جو ہے ان کی محبوبہ کو گالی دیتے ہیں۔ کوئی اگر کسی کی محبوبہ کو گالی دے گا تو وہ پلٹا کے دے گا گالی، تو میں اسلام نے مطلب گالی دی ہے دنیا کو، اور جن کی دنیا محبوبہ تھی انہوں نے جو ہے معاذ اللہ میں اسلام کی جو ہے شان میں گستاخی کی، تو اسلام نے یہی کہا ہے کہ کیوں نہیں دیں گے، کیونکہ ہم جو ہے ان کی محبوبہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ بار بار وہی کہا جا رہا ہے، دیکھیے کہ کمینی دنیا کے ساتھ کوئی الفت و محبت نہیں رکھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کو محبوب نہ بنائیں اور اس سے الفت و محبت نہ رکھیں۔ دنیا وہی ہے جو اللہ سے آپ کو غافل کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہے اسی کا نام جو ہے دنیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اطاعت نہ کریں تو کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اللہ عز و جل کے فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اگر تم جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے زندگی کیسی گزری ہے۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے فرمان یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں جس مطابعت کا ذکر ہے یعنی رسول اللہ کی اتباع کا جو ذکر ہے اس کی مخالفت کا کیا جواب دیں گے؟ اتباع کرنا ہے، ہم مخالفت کر رہے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ، اور ہم جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شرمندگی کا سبب اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے، یقیناً اللہ کی پناہ۔ ایک اور ایک حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تو کل روز قیامت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو دنیا سے مسافر کے توشے کے برابر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے کو قیامت کے رسول اپنی بیوی کو کہہ رہے دیکھیے قیامت کے دن اگر میرے سے ملنا ہے تو دنیا میں ایسی زندگی گزارنا ہے مسافر کے توشے کے برابر تجھے کافی ہے۔ کتے جو ہے تمہارے پاس ہونا، مسافر توشے میں کتنا لے کے آتا؟ انہیں بالکل ہلکا پھلکا رہنا چاہتا، سفر کر رہا ہے زیادہ سامان نہیں لے آتا وہ، تو اس میں اپنی زوجہ کو کہہ رہے ہیں اور ان کی طفیل میں جو ہے سب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے عائشہ اگر تو کل روز قیامت مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو دنیا سے مسافر کے توشے کے برابر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ اور آگے حضرت کہہ رہے ہیں، رسول فرما رہے ہیں اور مالداروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے اور پرانے کپڑے کا استعمال اس وقت تک نہ چھوڑنا چاہیے جب تک اس میں پیون نہ لگانا پڑے۔ رسول فرمانا دیکھیے اگر رسول سے ملنا ہے مسافر کے توشے کے برابر کافی ہے،
مالداروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے ہم خصوصاً تارکان دنیا کو جو ہے یہ اصول ہے، مالداروں کو جو ہے اٹھ کے عزت تک نہیں کی جاتی، اٹھ کے سلام تک نہیں کیا جاتا، کیونکہ دور عزت وہاں پہ جو ہے ان کی مال کی وجہ سے جو ہے عزت نہیں کی جاتی. اس بات کو یاد رکھیے آپ. رسول فرمایا، یہ رسول کا حکم ہے، ہم آپس پورے قوم مہدویہ میں یہی اس کا جو ہے عمل رہا ہے کہ اگر کسی مالدار کی عزت کر دی جاتی تھی تو جو ہے دائرے سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اگرچہ کہ وہ مصدق ہو. تو رسول فرما رہے ہیں کہ مسافر کے توشے کے برابر تجھے کافی ہے، اور مالداروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پرانے کپڑے کا استعمال اس وقت تک نہ چھوڑنا چاہیے جب تک اس میں پیوند نہ لگانا پڑے. پیوند کہتے ہیں پیچز کو، بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں، کپڑا جب پھٹ جاتا ہے تو ایک دوسرا کپڑے کا ٹکڑا اس کے اوپر لگاتے ہیں، اس وقت تک جو اس کپڑے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ترک کرنے اور خنات اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی جو کچھ کہ اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنے کی ترغیب دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگوں کا حرص دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی دوری بڑھتی جا رہی. اللہ کی پناہ، خدا تعالیٰ سے دوری اور دنیا میں قیام غیر ضروری کب تک؟ خواہشات نفس کی پیروی، ہوا پرستی اور خود پرستی کب تک؟ حدیث کودکی و خود پرستی رہا کن کی یہاں خماری تو زمستی. بچپن اور خود پرستی کی باتیں چھوڑ دے کہ تجھ جیسے مست سے یہ نشہ مناسب نہیں ہے. اچانک موت کا فرشتہ آئے گا اور بستر مرگ پر کھینچ لے جائے گا، اور تو اللہ عز و جل کے پاس بے تعلق ہو کر پہنچ جائے گا. اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد مبارک ہے، اے میرے بندے، تو نے مخلوق کو دکھانے کے لیے اپنے ظاہر کو سالہ سال ستھرا کیا، اور کیا تو نے میرے مطمع نظر اپنے باطن کو مردار دنیا کی الفت و محبت اور اس کے رنج و علم کی گندگیوں سے ایک گھڑی کے لیے صاف و ستھرا کیا ہے؟ تو نے اپنی عمر، ہم سب کو مخاطب کرنے گا اللہ تعالیٰ، تو نے اپنی عمر کو کس کام کے لیے صرف کیا؟ اس خطاب الہی کا تم کیا جواب دو گے؟ اپنے پیر دستگیر سے یہ ربائی میں نے سنی ہے، یعنی حضرت اپنے مرشد سے، اپنے والد سے جو ہے یہ ربائی سنی ہے کہ اے عمر تباہ کرد ببازی ببازی، صد گناہ کرد ببازی ببازی. عمر ضائع کر دی اور لہو و لعاب میں کھیل کود میں سینکڑوں گناہ کر لیا. ہم منہ سفید کرد کردہ آسان آسان، ہم نامے سیہ کرد ببازی ببازی. بہت آسانی سے بال سفید کر لیے اور کھیل کھیل میں اعمال نامہ کالا کر لیا. ترجمہ ہے، عمر ضائع کر دی اور لہو لعاب میں، کھیل کود میں، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ میں سینکڑوں گناہ کر لیا، بہت آسانی سے بال سفید کر لی اور کھیل کھیل میں اعمال نامہ کالا کر لیا. یہ شعر بھی پیر دستگیر سے سنا ہے. یہ ترجمہ ہے، اگر کل بروز حشر نیکیوں کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ دنیا سے تو کون سی محبت لایا ہے تو کیا جواب دو گے؟ غفلت میں پڑھ کر وقت گزارتا ہے مگر خبر میں خدا کو یاد کرے گا. یہاں پہ جو ہے اللہ کو بھولا ہوا ہے اور خبر میں جو ہے خدا کو یاد کرے گا. میرے عزیز، کتنا بڑا ظلم اور کتنے بڑے افسوس و حیرت کی بات ہے کہ دل جو بے مثل ذات کے جمال کا آئینہ ہے، دل جو اللہ کا آئینہ ہے، کہہ رہے ہیں، ابھی جو آپ کے سامنے بات کی گئی تھی، حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرے عزیز، یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنے بڑے افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ دل جو بے مثل ذات، اللہ کی ذات جو بے مثال ہے، اس کے جمال کا، اس کے چہرے کا، اس کی خوبصورتی کا آئینہ ہے. انوار الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کے اترنے کی جگہ، لامحدود اسرار و رموز کا خزانہ، یعنی اسرار راز کا جو ہے خزانہ، اور حق تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اسے تو فانی، کمینی اور گندی دنیا کے حرص و ہوس کے زنگ سے آلودہ کر رکھا ہے. دل تو حقیقت میں جو ہے خانہ خدا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں جو ہے جمال الہی دیکھا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انوار الہی، تجلیات الہی جو ہے برستے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے اسرار اور رموز کا جو ہے خزانہ ہے.
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حق تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا عرش بناتا ہے. مومن کا دل جو ہے عرش ہے. اللہ تعالیٰ رسول کی جو حدیث ہے تو حضرت فرمانے کہ اسے تو فانی کمینی اور گندی دنیا کے ہرس و ہوس کے زنگ سے آلودہ کر رکھا ہے. لایانی یعنی بیکار باتوں میں مشغول اور زید و بکر یعنی این و آں کے خیالات میں مصروف کر رکھا ہے اور اسے مردار و گندگی کی جگہ بنا رکھا ہے. تیرا بدن شعر کا ترجمہ ہے. تیرا بدن رب تعالیٰ کی بنیاد ہے تاکہ اس پہ عرش خدا کی تعمیر ہو اور تو اپنے دل کو ہمیشہ اس طرح رکھ کہ بنیاد کے لائق ہو سکے. کیا پیاری باتیں دیکھیے. مطلب کہہ رہے ہیں ترجمہ ہے کہ تیرا بدن رب تعالیٰ کی بنیاد ہے تاکہ اس پہ عرش خدا کی تعمیر ہو. یہ جو ہے بنیاد ہے, اس کے اوپر جو ہے عرش ہے. آپ کی بلڈنگ بن رہی ہے تو بنیاد بہترین ہوگی, اس کے اوپر جو ہے آپ کی بلڈنگ بنے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جو بنیاد ہے, جو پایا ہے وہ جسم ہے, اور اس کے اوپر جو بلڈنگ بنے گی وہ آپ کا دل ہے. وہ دل بلڈنگ جو عرش ہے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جلوہ گر ہوگا. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ تیرا بدن رب تعالیٰ کی بنیاد ہے تاکہ اس پہ عرش خدا کی تعمیر ہو. اس کو خدا کا عرش بنانا ہے اور تو اپنے دل کو ہمیشہ اس طرح اپنے دل کو اس طرح رکھنا ہے کہ اسے بنیاد کے لائق ہو سکے, انہیں واقعی میں عرش بننے کے قابل بن سکے. اس طرح دلن ہو بھی اللہ کا عرش. کتنا پاک ہونا پڑے گا, اللہ کا عرش. حضرت لکھ رہے ہیں کہ تو نے اس عرش کو فرش کی طرح پائمال کر ڈالا ہے. عرش تھا, اس کو جو ہے فرش کی طرح, ایک فلور کی طرح جو ہے پائمال کر ڈالا ہے. کمینی دنیا کے رنج و علم سے آلودہ کر رکھا ہے. دنیا کے جو ہے رنج سے, غم سے جو ہے اسے گندا کر رکھا ہے. لایانی باتوں میں مشغول کر دیا ہے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تعمیر نہیں کی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب المومن حرم اللہ و حرام علی حرم اللہ ان یلجو فیہ غیر اللہ. رسول نے فرمایا کہ مومن کا دل خدا تعالیٰ کا حرم ہے, گھر ہے, اور خدا تعالیٰ کے گھر میں غیر خدا کا دخل ہو جائے یہ حرام ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو داخل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خاتمین اسلام کے صدقے میں اور حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں جو ہے ہمیں واقعی میں طالب صادق بنائے, اس زندگی کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق دے, ایمان والوں میں جلائے اور ایمان والوں میں مارے, اور روز حشر اللہ کے عاشقوں میں, اللہ کے محبوب میں جو ہے ہمارا حشر کرے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے کی تفسیر پڑھی جائے گی. ایک اعلان کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کتاب تھوڑی سی اور جو ہے کافی طویل ہے اور جو ہے یہ بندے کے پاس جو ہے تھوڑا سا وقت کم ہے, کس سفر پہ جو ہے جانا ہے, اسی لیے جو ہے چاہ رہا تھا کہ جو ہے پہلے جو ہے اس کتاب کو جو ہے مکمل کر لیں. تو اگلے چند ویکس تک جو ہے چونکہ نشست جو ہے صرف اتوار کو ہوتی ہے, اب جو ہے ہفتہ اور اتوار 2 دن جو ہے یہ نشست ہوگی تاکہ جو ہے اللہ چاہا تو یہ کتاب جو ہے مکمل ہو سکے. کیونکہ کتاب سے جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے جو آقا ہمارے مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے, حکم دیا ہے. مبتدیوں کے واسطے, بگنرس کے واسطے اللہ میاں کم سے کم جو ہے ہمیں وہ مبتدیوں میں جو ہے شامل کرے, مبتدی میں, بگنرس میں, اور اس کے دیدار سے مشرف فرمائے. تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے وہ ہفتے کو ہوگی اور اتوار کو ہوگی. اور میں جانتا ہوں کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے دور سے بھی آتے ہیں, تو اگر مشکل ہو سکے تو جو ہے وہ ایک دن آڈیو سن لے سکتے ہیں, ایک دن جو ہے یہاں پہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں, یا جیسا بھی ہو سکے اللہ جیسا بھی کرایا. لیکن نشست اللہ چاہا تو انشاءاللہ ہفتے اور اتوار ہوگی تاکہ جو ہے کتاب جو ہے مکمل کی جائے. واخر دعوانا